مشرق وسطی ایک بار پھر جنگ کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ایران کی جنوبی بندرگاہ پر کئی کمرشل جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایک ڈاک پر لنگر انداز جہازوں پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ فائر فائٹرز امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے ایران کی 6 فوجی کشتیاں ڈبونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملے میں 5 شہری شہید ہوئے۔ امریکہ نے 6 کشتیوں کو نشانہ بنایا جو پاسداران سے منسلک نہیں ہیں۔ یہ کشتیاں سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں۔ دشمن کا رویہ ڈر اور خوف کا نتیجہ ہے۔ متحدہ عرب امارات ایک بار پھر ایران کے نشانے پر میزائلز اور ڈرون سے حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے داغے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز مار گرائے۔ عرب میڈیا کے مطابق ڈرون حملے کے بعد فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آتش زدگی، 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ راس الخیمہ میں بھی تجارتی جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملے ملک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ کارروائی کرنے کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھتے ہیں۔ شارجہ اور دبئی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل، سرکاری دفاتر عارضی طور پر بند، 8 ماہ تک سکولز بند، آن لائن کلاسیں ہوں گی۔ امریکی سفارت خانے کو UAE میں اپنے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت، غیر ضروری امریکی عملہ منتقل۔ ابوظہبی، دبئی سے ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کر دی گئیں۔ فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ فجیرہ بندرگاہ پر جو کچھ ہوا وہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکہ حماس کے ذریعے غیر قانونی جہازوں کے لیے راستہ بنانا چاہتا تھا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ، پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات پر حملے کو جوابی رد عمل قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے UAE ایران پر حالیہ حملوں میں ملوث ہے۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، خطے میں جاری عسکر کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ سعودی ولی عہد کا اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے بلا جواز حملے کی مذمت، متحدہ عرب امارات کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ، ایرانی حملوں کے خلاف خطے کے امن و استحکام کا عزم دہرایا۔ امیر قطر کا بھی UAE کے صدر محمد بن زید ال نہیان کو ٹیلی فون، ایرانی حملوں کی شدید مذمت، UAE سے اظہار یکجہتی۔ کویت اور یورپی یونین نے بھی ایرانی حملوں کی بھرپور مذمت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی پروجیکٹ فریڈم کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دے دیا۔ کہا سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ پاکستان کی سنجیدہ سفارتی کوششوں کے باعث پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ بدخواہوں کی جانب سے کسی نئے دلدل میں گھسیٹے جانے سے باز رہے۔ متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے اب حماس کی نئی صورتحال مستحکم ہونے کے عمل میں ہے۔ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈالا۔ موجودہ صورتحال کا برقرار رہنا امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی محسن رضائی نے کہا کہ آپ نے حماس کو ایک ٹویٹ سے بند کیا یا کھولا نہیں جا سکتا۔ آپ نے حماس کھولنے کا راستہ شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا ہے۔ ایران جنگ کا حامی نہیں، مجھے جنگیں پسند نہیں، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا ہم نے ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا، ایران کے پاس کوئی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا۔ امریکی فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایران جنگ ختم ہوتے ہی تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ دورہ چین بہت اہم ہوگا، چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ صدر ٹرمپ کا ایران کی 7 جنگی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تہران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں پر حملے کیے تو اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہمارے پاس پہلے سے بہتر ہتھیار اور گولہ بارود موجود ہے۔ ایران نے ان ممالک کے جہازوں پر بھی حملے کیے جن کا ہرمز میں آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جنوبی کوریا کے تجارتی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وقت آ گیا ہے شاید جنوبی کوریا ہماری جنگ میں شامل ہو جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کی امریکہ اور ایران سے کشیدگی میں کمی کی اپیل، ایران پر بامعنی طور پر مذاکرات میں شامل ہونے پر زور، کہا کشیدگی کو روکنا اور پائیدار سفارتی عمل کی جانب بڑھنا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود آپ نے حماس میں تناؤ برقرار ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہیں، خلیج میں اپنے شراکت داروں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فرانس کا اپنے حماس کھلوانے کے لیے ایک بار پھر فوجی کارروائی سے انکار، فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے ہم چاہتے ہیں امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر سمندری گزرگاہ کو دوبارہ کھولیں، بات چیت ہی آپ نے حماس کو کھولنے کا واحد حل ہے۔ فرانس کسی بھی ایسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا جس کا فریم ورک واضح نہ ہو۔ ایران نے فوجی کشتیاں ڈبونے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ آبنہ ہرمز میں ایرانی کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو طاقت سے روکنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل حسین کا امریکی صدر کو 2 ٹوک جواب، کہا ایرانی قوانین ماننے والے سول اور تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت محفوظ ہوگی، خلاف ورزی پر بحری سرگرمیوں کو سنگین خطرات کا سامنا ہوگا۔
ضروری ہے کہ شپنگ کمپنیز پاسداران کے اعلانات پر توجہ دیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مسلح افواج امریکی خطروں کا جواب دینا جانتی ہے۔ امریکہ ایران کے خلاف جھوٹے دعوے دہرانا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسماعیل بقائی کا امریکہ کو اپنے مطالبات سے دستبردار ہونے کا مشورہ۔ ایرانی ہیکر گروپ کا فجیرہ بندرگاہ کے خلاف سائبر آپریشن کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہیکر گروپ ہندلہ نے یو اے ای کی فجیرہ بندرگاہ کے خلاف سائبر آپریشن کیا۔ شپنگ، مالیات اور انفراسٹرکچر سے متعلق 4,30,000 سے زائد خفیہ دستاویزات نکالی گئیں۔ ان خفیہ دستاویزات کو فجیرہ پر ٹارگیٹڈ حملوں میں معاونت کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ہیکر گروپ کا کہنا ہے کہ یو اے ای امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعاون نگرانی میں ہے اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ WTI خام تیل 1.9% کمی سے $104 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی برنٹ کروڈ آئل 1% سستا $113 فی بیرل کا ہو گیا۔ مربان کروڈ 3% اضافے سے $107 پر جا پہنچا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، ایک نفسیاتی حد اضافے کے بعد دوبارہ گراوٹ۔ 100 انڈیکس 1,63,800 کی سطح پر آ گیا۔ کاروبار کا آغاز 1,63,948 سے ہوا تھا۔ 247 کمپنیز کے حصص کی مالیت گر گئی، 177 میں اضافہ ہوا۔ IMF کا خود مختار ویلتھ فنڈ فعال کرنے کے لیے سخت شرائط نافذ کرنے کا مطالبہ۔ شرائط کے تحت خود مختار ویلتھ فنڈ کو قرض یا ادھار لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری یا نجی اداروں کو قرض دینے، پبلک پرائیویٹ منصوبوں میں شرکت کی پابندی ہوگی۔ مالیاتی اثاثے حاصل کرنے، بینکوں یا اداروں سے مالی معاونت کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ حکومت نے سرکاری ملکیتی اداروں کے قوانین پر 6 ترامیم پارلیمان کو بھجوا دی۔ ادھر IMF کی MD کرسٹینا جارجیوا نے عالمی معیشت کو خطرات سے بھی خبردار کر دیا۔ کہا ایران جنگ آئندہ سال جاری رہنے اور تیل $125 پر رہنے سے حالات بگڑیں گے۔ کہا عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کے مارگلا روڈ کو موٹر وے سے براہ راست منسلک کرنے کا منصوبہ۔ وزیر داخلہ کا میگا پروجیکٹ کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ۔ 2.7 کلومیٹر طویل پروجیکٹ کے دونوں طرف 3 رویہ سڑک اور 2 رویہ سروس روڈ تعمیر ہوگی۔ GT روڈ پر انٹرچینج، 2 انڈر پاس اور ایک پل بھی بنے گا۔ وزیر داخلہ کے منصوبے میں شامل GT روڈ پر سنگجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا یہ منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان ایک متبادل، تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ہر منصوبے میں معیار، شفافیت اور رفتار کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہریوں کو بہتر اور تیز ترین سفری سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ کراچی میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری۔ S3 منصوبے کے لیے 2 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دی گئی۔ کوٹری کے درمیان دریائے سندھ پر نئے پل کے ڈیزائن پر اتفاق۔ KMC کو 24 ٹاؤنز میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں انسداد تجاوزات ٹرائیبیونل قائم کیا جائے گا۔ اہم قانونی پیش رفت کے بعد ترامیم کے تحت دائرہ اختیار ضلع سے ڈویژن سطح تک منتقل ہوگا۔ کراچی میں میگا قبرستان کے لیے 500 ایکڑ زمین مختص کرنے کی منظوری۔ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر ملک احمد خان کی ملاقات، عوامی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ منصوبوں پر خراج تحسین، فیصل آباد اور گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ منصوبوں کو سراہا۔ کہا اپنا کھیت اپنا روزگار منصوبے سے ہزاروں نوجوان رزق کما سکیں گے۔ عوامی مسائل ہمیشہ نون لیگ ہی حل کرتی ہے۔ مریم نواز نے کہا ہر عوامی منصوبہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ عوام کو بنیادی سہولیات دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ مریم نواز نے اسپیکر سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت بھی کی۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں GHQ حملہ کیس کی سماعت۔ بانی PTI راجہ بشارت، عمر ایوب، شبلی فراز، شیخ رشید، علی امین اور دیگر کے خلاف کیس۔ عدالت نے بانی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ مقدمے میں اب تک 45 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو چکی۔ بانی PTI کے وکیل فیصل ملک نے ملاقات کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ GHQ اور دیگر مقدمات سے متعلق قانونی مشاورت کرنی ہے، ملاقات کرائی جائے۔ چارسدہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس پر قاتلانہ حملہ، مولانا محمد ادریس شہید، 2 سپاہی زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے
اتمنزئی کے علاقے میں فائرنگ کر کے ٹارگٹ کیا، زخمی حالت میں اسپتال منتقل کرتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، جے یو آئی کے سابق ایم پی اے کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار، لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی شدید مذمت، پولیس سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی، کہا مولانا محمد ادریس کی شہادت افسوسناک ہے، مشکل کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔